بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بن مانگے فوارہ چوک کا مست۔ میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی، پر عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک شام میں فوارہ چوک سے گزر رہا تھا۔ اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا۔ حسب دستور آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتن ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے چلا کر بولا، تو حج پر جائے گا؟ تو حج پر جائے گا؟ سنا تو نے؟ وہ مست تھا، میں سمجھا کہ فقیر ہے۔ میں نے جیب سے چوانی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا، ہاتھ کھولا، چوانی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی۔ رکھ لے، رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر جو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے، رکھ لے۔ اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا، اگر وہ چوانی واپس نہ کرتا اور اتنی ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں چنداں اہمیت نہ دیتا، لیکن ان کوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے مجھے پیسے کیوں دیے؟ حج کی بات کی طرف میری توجہ منعطف نہ ہوئی، اس کی حیثیت ضمنی رہی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا؟ خیرات کیوں نہ لی؟ مجھے پیسے کیوں دیے؟ ایک دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے گزر گئے، خواب ہی خواب۔ پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا۔ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نفس لاشعور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرحوم تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے۔ بولے، یہ لو، یہ رہا تمہارا سامان۔ اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی، اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ۔ کیسی ٹکٹ؟ میں نے پوچھا۔ بولے، بھائی تم حج پر جو جا رہے ہو۔ یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا۔ نوجوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے، آتے بھی تو بے ربط اور ڈرونے جو صبح کو یاد نہ رہتے۔ ان دنوں صرف ایک باربط خواب آیا تھا جس سے میں اچھی طرح مانوس تھا، جسے انگریزی میں نائٹ میئر کہتے ہیں۔ ڈرونی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی، مجھے پکڑ لیتی، پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ڈر کے مارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ ادھیڑ عمر میں بڑھیا سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن خواب میں بے ربطی، افراتفری، دوڑ دھوپ، خوف و ہراس قائم ہے۔ اس خواب سے متعلق 3 باتیں عجیب تھیں۔ پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دوسری یہ بات کہ حج کی بات کبھی میرے نفس شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تھی۔ پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی۔ تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی، دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھیں، چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مذکور ہو گئی۔ ایک دن میں سوچتا رہا، مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو؟
سوچ سوچ کر ہار گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کچھ دیر بعد بات ذہن سے نکل گئی۔ 2 مہینے اور گزر گئے۔ میاں صاحب، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں کراچی میں نیا قدرت اللہ شاپ سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے آئیں، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، پوچھیں، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ بسار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاص سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بچڑے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا اضطراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا۔ کچھ نہیں چاہیے؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا؟ ان سے کہیے کہ بس اتنی عرض ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت سماجت، بے بسی اور بے چارگی طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف وقت نہیں، بس ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی کھکھی بدھ گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز بزرگ یوں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ ریچول، حج ایک ریچول ہے، قدرت اللہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب، اگر آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس پر دور جاہلیت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو، عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفتن جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسحور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکہ المکرمہ کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے کوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں مکہ کے بتقدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں، لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔ اگر سچ وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا برتبان ہیں
مرتبان ہیں اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی اونچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادہ کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے، اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدرت ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر ماننے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے؟ اگر حج کے قوائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھس میں آگ۔ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھس میں آگ لگ گئی۔ حج کے خوابوں کا تانتا بند گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ بیشتر اس کے کہ میں جواب دوں، آواز آتی ہے یہ حج پہ جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں، بس چل پڑتی ہے، کنڈکٹر ٹکٹ دیکھنے آتا ہے۔ میں ملتان جاؤں گا، میں اس سے کہتا ہوں۔ سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور یک زبان ہو کر چلاتے ہیں، یہ بس تو حج کو جا رہی ہے۔ مگر میں تو ملتان۔ رکو رکو، میں چلاتا ہوں۔ کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے، یہ بس رکے گی نہیں۔ ایک بوڑھی آتی ہے، میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے، کہتی ہے اس کا گھیوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے۔ کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں۔ اے روضہ پاک کے، اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا، حتیٰ کہ میں بوکھلا گیا۔ آیات ہی آیات۔ پھر ایک روز بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب نظر پڑی جس پر جلی قلم سے لکھا تھا حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانہ ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سرزمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ ارے تم حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے، پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیاتیں پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں، کس کے در پر استادہ ہیں، اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تنہا کھڑا ہے، اداس اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زار و قطار رو رہے تھے؟ بات اور بھی الجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو قدرت سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے بھی پتھر ڈالنے پڑیں، کتنی ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ پتہ نہیں کون سی تزک میں تحریر ہے کہ فتح پور سیکٹری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سو کو نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لی اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھاونی میں الگن روڈ پر ایک وسیع و عرض لیکن پوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلا حج۔ آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا ہے۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات پوچھو تو ان کا رویہ ایسا مجرم کا سا ہوتا ہے کہ جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حت الوسیع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا تھا۔ ایک دہقان ارسطو کا فائن تھا، وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا۔ شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔
اتفاق سے اس وقت ارسطو حکیم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا، یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں، وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ ارسطو نے اتا پتہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا، مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ رہے ارسطو۔ اچھا، تو ارسطو ہے؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ارسطو بولا، میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا، بولا، تو نے مجھے وہاں کیوں نہ بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا، تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے؟ پوچھتا تو بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجیے ارسطو ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا، مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے، ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا، نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے، نہیں، مکان تھا۔ نہیں، کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا۔ قدرت اللہ نے جواب دیا۔ اتنے دن نالے کے کنارے پر پڑے رہے، زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی۔ وہاں دری پر پڑے رہتے تھے؟ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا۔ تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکیں، باقی خیرات کر دیے۔ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں، مفت۔ توبہ ہے، قدرت سے کون سر کھپائے؟ ساری کنکریاں ختم ہو گئیں، لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا، چلو گھر چلو۔ حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلیگن روڈ کا مست۔ اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی۔ بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ ہم باہر نکلے۔ کوٹھی کے سین میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک ناعمر شخص تھا۔ وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے، اور پھر ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت سے کہنے لگا، تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں۔ تو بھی جائے گا؟ وہ بولا، تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی 10 خط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا، اللہ میاں کے ہاں بھی فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں۔ ہاں، کیا وہاں کے دفتروں میں بھی ایسی دھاندلی ہے؟ قدرت ہنس پڑے، پتہ نہیں، قرائن سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ ہاں، وہ بولے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا، مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ کیا؟ وہ بولے، جب بھی آپ حج پر جائیں مجھے ساتھ لے جائیے۔ اچھا، وہ بولے، لے جاؤں گا اگر گیا تو۔ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے؟ وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ اللہ اور عبد۔ مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی ہوتے ہیں۔ وہاں بزرگ نہیں جاتے کیا؟ جاتے ہیں۔ تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ مرتبہ اور بزرگی کے عمامے بھی اتار دینے پڑتے ہیں، اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا عمامہ اسے مل جائے گا۔ پھر تو مرتبے والے بزرگ فکر مند رہتے ہوں گے، عام بندے مزے میں ہوں گے، اس فکر سے آزاد۔ ہاں،
وہ بولے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اقبال نے جب ہانڈا پھوڑ دیا ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے۔ اقبال کو پتہ تھا؟ ہاں، کیسے پتہ تھا؟ وہ صاحب نظر تھے۔ کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں، دفتن میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے گہرا تعلق ہو۔ میرے دل سے منہ زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا۔ میرے بند بند میں ایک نیا رشتہ ابھرا۔ میں عبد ہوں، میرا خالق مجھے بلا رہا ہے۔ میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حج کرنے نہیں، اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے بنایا کہ جیسا میں ہوں۔ میں جاؤں گا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ یہی عبدیت کی غایت ہے کہ بنانے والے کو منایا جائے۔ کمرے پر خاموشی طاری تھی۔ اس سنسان کوٹھی کے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ دور کوئی چکی چلا رہی تھی، عبدہ رسولہ، عبدہ رسولہ۔ لبیک جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جائی کی تھی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔